الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اس کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری شکل و صورت بنائی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ میں نے تجھے حکم دیا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو شیطان نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس بشر سے بہتر ہوں. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو اللہ کے حکم کے سامنے اس نے قیاس کیا، یعنی نص کے مقابلے میں قیاس اس نے کیا، اور جو قیاس فاسد تھا، درست نہ تھا. اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے اسی نے قیاس کیا تھا. اور پھر یہ قیاس بھی کیسا تھا؟ کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مٹی آگ سے بہتر ہے اور یہ زیادہ نفع بخش ہے. مٹی میں پختگی ہوتی ہے، بردباری، تحمل اور بڑھنے اور پھولنے کی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں جذباتیت، ہلکا پن، جلد بازی اور جلانے کی خصوصیات ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو یہ شرف دیا، ان کی تخلیق کے بعد روح پھونکی اور پھر تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، ابلیس نے انکار کر دیا. اس کا ذکر سورہ حجر میں بھی موجود ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابى ان یکون مع الساجدین، کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. اللہ نے پوچھا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال الم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایسے بشر کو نہیں سجدہ کر سکتا جس کو آپ نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے. قال فاخرج منها فانك رجیم، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تو مردود ہے، نکل جا، جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تو لعنتی ہے. جب ابلیس کو یہ کہا گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورہ بنو اسرائیل میں بھی کیا کہ ابلیس نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے رب العالمین، تو نے آدم کو فضیلت دی ہے. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا. تو ابلیس کہنے لگا کہ آپ نے مجھ پر آدم کو فضیلت دی، تکریم دی، شرف دے دیا، اگر آپ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں. اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں آدم کی تمام ذریت کو، تمام اولاد آدم کو میں ان کو بہکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا. تھوڑے رہ جائیں گے تو وہ تھوڑے کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان کی میں جڑ کاٹتا رہوں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ کا مطلب ہے کہ میں اس کی اولاد کی جڑ کاٹ دوں گا. الا قلیلا، مگر کچھ لوگ تھوڑے، ان پر میرا قابو نہیں ہوگا، وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا.
فرمایا جا تجھے مہلت دے دی، جو بھی تیری پیروی کرے گا بے شک اس کا ٹھکانہ تیرے ساتھ جہنم ہوگا اور یہ پوری سزا ملے گی۔ اور پھر فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور فرمایا کہ تو ان میں سے جس کو بہکا سکے بہکا، اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے، تو یہ سب کچھ کرتا رہے اور اجازت دے دی۔ اور پھر اللہ تعالی نے فرما دیا اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ انسانوں کو بتا دیا کہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا، یہ اپنی آواز کے ذریعے، اپنے لشکر کے ذریعے، جو سوار لشکر ہے، جو پیدل چلنے والے لشکر ہیں اس کے، اور اسی طرح تمہاری اولاد میں، تمہارے اموال میں یہ شریک ہوگا اور تمہیں وعدے دے گا کہ ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسے ایسے وعدے، گمراہی کی طرف لے جانے کے یہ وعدے تمہارے ساتھ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، یاد رکھو کہ یہ شیطان تمہارا مخلص نہیں ہے، اس کے جتنے بھی وعدے ہیں یہ سب کے سب دھوکہ دہی پر مبنی ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تمہارا پروردگار کافی ہے ان کے لیے کارساز۔ ابلیس کی انسان سے دشمنی یہ ظاہر ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي، فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا، اس نے نافرمانی کی۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، اللہ کے در کو چھوڑ کے شیطان کی پیروی کرتے ہو؟ اور یہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شیطان نے جب یہ اعلان کیا، سورہ اعراف کی آیات ہے کہ اس نے انسان سے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، کیا کہتا ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ملعون کیا ہے، تو نے مجھے سیدھے راستے سے گمراہ کیا ہے، تیرے سیدھے راستے پر میں نہیں چل سکا، گمراہ ہو گیا، تو اب میں کیا کروں گا؟ اب میں ان کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ شیطان نے کہا کہ اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں ابھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر طرف سے آؤں گا۔ تو پھر خوش نصیب وہی ہوگا جو اس کی مخالفت کرے، اور سراسر بد نصیب وہ ہے جو اس کی بات مان لے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، مسند احمد میں یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ شیطان
انسان کی رگوں میں، جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابلیس ایک لحظہ بر بھی فرشتہ نہیں تھا، اور اس نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، جبکہ یہ آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جلا وطن کر دیا، جنت سے نکال دیا، کیونکہ یہ نافرمان تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا کہ تو اس جنت سے اتر جا، اور دوسرے مقام پر فرمایا اخرج منها کہ تو اس سے نکل جا، تو اس کو نکال دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید میں سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، شیطان کی پیروی کرنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا یہ نافرمان تھا جس کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے بھی یہ غور کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کو مانتے ہیں۔ ہمیں دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کا حکم اور آرڈر اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ ایک نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں اور ہم ان سجدوں کا انکار عملی طور پہ کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے۔ اور شیطان ابلیس نے ایک سجدہ نہ کیا، اسے نکال دیا گیا، اور انسان جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے کہیں سجدوں کا انکار کرے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔